اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 54 شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 54 جو ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن کریم میں اس طرح کی ترکیب تب استعمال ہوتی ہے جب دشمن کافر اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ سازش کرتا ہے کہ ہم نے قتل کرنا ہے، اور جواب میں اللہ تدبیر فرماتا ہے بچانے کی، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کو 2 مقامات سے بتایا تھا، ایک سورہ انفال سے اور ایک سورہ نمل سے۔ اب اسی تدبیر کے لیے اللہ اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر رہا ہے۔ دشمن تو مارنا چاہتے تھے۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، اس لفظ متوفیک کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ وفا یوفی، توفایا یتوفیو، ان سب کا مادہ ہے واو، فا اور یا۔ اس کا معنی ہے اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، کسی کو پورا پورا لے لینا۔ جب بندہ کسی سے اپنے پیسے لے لیتا ہے تو وہاں بھی کہہ دیتا ہے توفیت، تو میں نے اپنا حق پورا لے لیا۔ اور چونکہ موت جو ہے، موت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کے جسم پر جتنے حالات وارد ہوتے ہیں ان سب کو قبض کر لیتا ہے۔ بندہ ہاتھ پہلے اٹھا لیتا ہے، آنکھ کھول لیتا ہے، لب ہلا لیتا ہے، یہ بندے کے افعال ہیں، حرکات ہیں۔ لیکن جب کسی کو موت آ جاتی ہے سارے افعال اس کے ختم۔ تو یہاں بھی اللہ اس کو قبض فرماتا ہے۔
اور کبھی نیند پر بھی لفظ توفی بولا جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ موت کے وقت بھی روحوں کو قبض فرماتا ہے، اور جن کی ابھی موت نہیں آئی نیند کی حالت میں ان کی بھی جانیں اللہ قبض فرماتا ہے۔ اب اس کا معنی نیند بھی کیا گیا، موت بھی کیا گیا، پورا پورا لے لینا یہ بھی کیا گیا، اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو تیری عمر مقرر ہے میں اس میں کمی نہیں کروں گا، تجھے تیری پوری دنیاوی عمر عطا فرماؤں گا۔ اب ایک ترجمہ بنا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، یہ تجھے اب مارنا چاہتے ہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، جتنی تیری عمر ہے دنیاوی میں تجھے تیری پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ ایک دوسرا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لے لوں گا، تیری روح بھی تیرا جسم بھی پورا پورا لے لوں گا، اور اس کے بعد رافعو کا الیہ، اپنی بارگاہ میں تجھے اٹھا لوں گا۔ اچھا، کئیوں نے معنی یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو جناب عیسیٰ کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا سلا دیا، سوتے سوتے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں سلاؤں گا، ورافعو کا الیہ، اور تجھے اپنی بارگاہ میں اٹھا لوں گا، یعنی سونے کی حالت میں۔ اچھا، بعض نے یہ بھی کہا ہے اے عیسیٰ میں ابھی تمہیں موت دوں گا اور پھر تمہیں فوراً اپنی بارگاہ میں اٹھا لوں گا، تیرے اس میت جسم کو میں اٹھا لوں گا۔ اور یہ تو قرآن شریف میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، میں نے 6-7 آیات آپ کو بیان کی ہیں۔ اللہ چاہے تو اسی دنیا میں دوبارہ بھی جسم کے اندر روح ڈال دیتا ہے نا، تو اللہ آسمانوں پر لے گیا، وہاں جا کے جسم میں روح ڈال دی، اللہ اٹھا لی، اللہ نے اٹھا لیا۔ کتنے ترجمے ہو گئے؟ تجھے تیری پوری عمر تک پہنچاؤں گا، تمہیں پورا پورا قبض کروں گا۔ میں تمہیں سلاؤں گا، پھر اوپر لے جاؤں گا، تمہیں موت کی حالت میں اوپر لے جاؤں گا۔ یہ معنی کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے اس لیے وہ دوبارہ خود دنیا میں نہیں آئیں گے، ان جیسا کوئی اور آئے گا، وہ مرزا قادیانی تھا، یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ جسم کے اندر دوبارہ روح ڈالی، اس کو دوبارہ زندہ کیا، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک معنی مرزا قادیانی نے خود کیا ہے، یہ ہے میرے ہاتھ میں
براہین احمدیہ جلد پہلی صفحہ 620۔ براہین احمدیہ جلد پہلی صفحہ 620۔ وہ کہتا میری طرف وحی آئی۔ وحی کیا آئی؟ انی متوفیک ورافعک الی وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہی پورے قرآن کے الفاظ اس نے اپنے لیے بطور وحی چشمہ کیے، اور ان کا ترجمہ کیا کیا؟ میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا، ادھی پچدی نہیں، کوئی 10% نہیں۔ میں تجھ کو انی متوفی کا، تجھے پوری نعمت دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو یہ خود مرزا قادیانی کے ترجمے سے پتہ چلا کہ قادیانیوں کا استدلال کرنا کہ جناب عیسیٰ اب دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے، یہ بالکل غلط اور من گھڑت ہے۔ پھر یہ مسئلہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اس کے لیے آپ ذرا نکالیں یہی 6 پارہ سورہ نساء آیت نمبر 156 نکالو، نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہودیوں پر لعنت کی۔ پیچھے سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے، یہ لعنت کیوں کی؟ وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور جناب مریم پر جو بڑا بہتان انہوں نے باندھا تھا اس کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے بھی، اور جناب سیدہ مریم پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے بھی ان پر لعنت کی۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، کیا کہنا ان کا؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو، عیسیٰ جو بیٹا ہے مریم کا۔ ہم نے مسیح عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، بکواس کرتے ہیں یہ، انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ قتل کرنا تو درکنار، وما صلبوہ، صلیب پر چڑھایا تک نہیں، سولی پر نہیں چڑھایا۔ یا اللہ ہوا کیا؟ ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے عیسیٰ کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے ڈالا نا گھیرا جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، تو اب ایک آدمی کو جناب عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا اور جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور یہودیوں نے اندر آن کے جو عیسیٰ نظر آ رہا تھا اس کو پکڑ لیا، مار مار کے اس کو صلیب تک لے گئے، سولی چڑھا دیا۔ پھر بعد میں کہنے لگے ہوئے
اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں؟ اگر ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں؟ بیٹے شور آئے، اس کو پیچھے کرو، پیچھے۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ پھر آگے ایک لائن چھوڑ کے نہ آگے، وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اور نہیں قتل کیا یہودیوں نے عیسیٰ کو یقیناً، پکی بات ہے۔ پھر یا اللہ ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ شاید آج کی سبق میں آ جائے گا اللہ نے کیوں اٹھایا جناب عیسیٰ کو، اس کی حکمت کیا ہے، یا پھر آئندہ سبق جو آئے گا اس کے اندر آ جائے گی بحث۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہ آیت بھی یاد رکھنی ہے، اور نہیں کوئی کتابی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ، عیسیٰ کی موت سے پہلے عیسیٰ پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس وقت موجود ہوں گے، جناب عیسیٰ کی موت کے وقت کوئی کتابی ایسا نہیں جو جناب عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ جناب عیسیٰ کے دور میں جب آئیں گے دوبارہ تو ہر کتابی ان پر ایمان لے آئے گا۔ اور یہ ترجمہ میں نہیں کر رہا، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ عیسیٰ آئیں گے آسمان سے، امام عادل حاکم بن کر آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ ہوگا۔ اور فرمایا اگر تم جناب عیسیٰ کی دوبارہ تشریف آوری قرآن سے دیکھنا چاہتے ہو، کس نے فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو یہ آیت پڑھ لو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت نہیں آئی، وہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور یہ کیوں آئیں گے؟ یہ جب آیت کریمہ کی تفسیر شروع ہوگی نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نکالیے 7واں پارہ، سورۃ مائدہ، آیت نمبر 110۔ یہ قیامت کے دن کی بات لگی ہونے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہوئی، وعلی والدتک، اور جو نعمت تیری والدہ پر ہوئی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد روح القدس پاک روح کے ذریعے کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے گہوارے میں بھی، وکہلا، اور پکی عمر میں بھی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی تھی کتاب، لکھنا سکھایا، والحکمت، اور حکمت سکھائی، والتوراۃ والانجیل، تورات سکھائی، انجیل سکھائی۔ کل کے سبق میں بھی کچھ باتیں آئی ہیں نا،
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی مورت بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی تو ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور تو ٹھیک کر دیتا تھا مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور جس کے داغ سفید داغ نہیں بن جاتے برس کی مبروس کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا۔ آگے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اور یاد کر جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ جب میں نے روکا تھا عَنْكَ تجھ سے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، عَنْكَ تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب تو ان کے پاس بالبینات بینات لے کر آیا تھا۔ دیکھو ایک وقت تو آیا تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھ حضرت عیسیٰ تک نہیں پہنچنے دیے تھے، تو یہ کون سا وقت تھا؟ جب وہ حضرت عیسیٰ کو پکڑ کر سولی دینا چاہتے تھے۔ نکالیے 25واں پارہ سورہ زخرف، آیت نمبر 61، 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے نا اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ آگے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک یہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک یہ عیسیٰ جو ہیں قیامت کی علامت ہیں، قیامت کا علم ہے۔ جب یہ آ جائیں گے لوگوں کو پک ہو جائے گا اب قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جناب عیسیٰ تشریف لانے والے ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الصارم الربانی۔ الصارم الربانی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے 43 حدیثیں جمع کی ہیں، 43 کا یہ تو میں نے بس چلتے چلتے لکھنی ہیں، ابھی اور بہت کچھ باقی ہیں۔ تو 43 حدیثیں ہیں اس کتاب کے اندر صراحتاً، جس میں جناب عیسیٰ ابن مریم کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کے علماء نے بہت بڑا کام کیا ہے ختم نبوت پر۔ کراچی کے ایک ہمارے عالم دین تھے، ابا جی قبلہ کے ہم نام،
حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ عقیدہ ختم نبوت پر اس طرح اہل سنت کا کام جمع کیا ہے۔ کتنی جلدیں آ گئی اس کی بھائی؟ 18 جلدیں۔ 18 جلدوں میں علماء اہل سنت کا بڑا شاندار کام آ چکا ہے، اور ہمارے پاس اس کی 18 جلدیں ہیں۔ میرا خیال ہے اور بھی چھپ گئی ہیں اور چھپ رہی ہیں، اگرچہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کے ادارے نے بڑا شاندار کام شروع کیا ہے۔ تو جس کا داؤ لگے نا، منگوا لے، کراچی سے کتابیں مل جاتی ہیں مفت میں۔ اب آئیے پھر سبق کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کر دوں گا کافروں سے، یعنی کافروں نے جو تجھ پر الزام لگائے ہیں کہ یہ حرام زادہ ہے، باسٹرڈ ہے، ان الزامات سے میں تجھے پاک کر دوں گا۔ اور پاک کس نے آن کے کیا ہے؟ اس نے، قرآن نے۔ عیسائیوں پر مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ خام خواہ عیسائی ہم سے الجھ پڑتے ہیں۔ ہم تو بھئی جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ کو ماننے والے ہیں۔ ان پر جو الزامات یہودیوں نے لگائے تھے اس کی صفائی دینے کے لیے قرآن تشریف لایا، ان کو سچا ثابت کیا۔ وہ ایسے ویسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ جو حلال زیادہ نہیں ہوتا اس کی عزت نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی صاحب وجاہت ہے اور آخرت میں بھی صاحب وجاہت ہیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، عیسیٰ ایک ہوں گے تیرے ماننے والے، ایک ہوں گے تیرے منکر۔ قیامت تک تیرے ماننے والے تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ اب جناب عیسیٰ کو ماننے والے کون کون ہیں؟ عیسائی بھی اور ہم بھی تو جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں نا۔ اور جناب عیسیٰ کے منکر کون ہیں؟ یہودی۔ تو دیکھ لیجئے پوری دنیا کا نقشہ، یہودیوں کے مقابلہ میں عیسائی اور مسلمان یہ زیادہ پاورفل ہیں۔ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اچھا، بعض اوقات لمبی مدت تک بیان کرنا ہونا تو لفظ بول دیا جاتا ہے قیامت کے دن تک، یہ حقیقی معنی نہیں اس کا، مجازی معنی اور لمبے عرصے تک۔ مثلا کئی بار ہم بھی مناظروں میں کہہ دیتے ہو پترا لالا ٹل قیامت تک تو ایدا جواب نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ جتنا مرضی زور لمبے عرصے تک تو جواب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے پیارے عیسیٰ، جنہوں نے تیری اتباع کی ہے ان کو میں کرنے والا ہوں فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی ہے تم سب کا لوٹنا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم جھگڑتے تھے۔ فاما الذین کفروا، پس بہرحال جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں انہیں پھینٹا لگاؤں گا سخت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ ہی ان کا نہیں ہے تو مددگار کہاں سے آئے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر وہی لفظ آ گیا یوفی، تو پس اللہ پورا دے گا ان کو ان کا اجر، اللہ ان کو اجر پورا دے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین،
اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ مدینہ منورہ کے قریب میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نجران۔ وہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ پہلے تو انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی، سرکار آئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ پھر جب ادھر ادھر جنگیں ہوئیں، اللہ نے دنیاوی غلبہ بھی نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو لکھا خط کے اندر یہ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جس کی تم تعریفیں اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم آ جاؤ اسلام قبول کر لو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دینا قبول کرو، ہمارے علاقے میں رہتے ہو اور مفت میں ہی رہتے ہو، جزیہ دینا قبول کرو، نہیں تو پھر تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی۔ انہوں نے پہلے اپنا بہت بڑا اجتماع کیا۔ ان کے 3 آدمی تھے بڑے سرکردہ، ایک دنیا دار بڑا سیاستدان، اور 2 تھے جس کا نام ایک کا سید ایک کا عاقب۔ یہ ان کے کھڑپینچ آدمی تھے، یہ دینی معاملات دیکھا کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا۔ جو دنیا دار تھا وہ کہنے لگا یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نہیں، آسمانی معاملہ ہے، میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں، ان سید اور عاقب سے پوچھو۔ ان دونوں کو الگ الگ اس نے بلایا، الگ الگ بلا کر اس نے کہا بھی ایسے ایسے خط آیا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی واقعی بنو اسماعیل میں ایک نبی آنے والا تو تھا، وہ تو ہے نبی آنے والا، پھر کیا کرے۔ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے مان لیا نا تو ہماری چودر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی مزید مشورہ کر لو۔ انہوں نے مزید مشورے کے لیے اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ سمجھدار لوگ موجود ہیں، آپ ان کو بھیجیں مدینہ منورہ، یہ اس مدعی نبوت سے جا کے ملیں اور پھر حالات کا جائزہ لیں، جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اب یہ مدینہ شریف تک تو آئے مسافرانہ کپڑوں کے اندر ہی، جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنا وہ سادہ کپڑے اتارے، بڑا ہلا ولہ اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ تاج وغیرہ پہنے اور آئے سرکار کے پاس۔ سرکار نے ملنا ہی گوارہ نہیں کیا، نہیں ملے ان سے، وہ بڑے گھبرائے، یہ تو ملتے ہی نہیں، ہم تو ملنے آئے ہیں۔ اب انہوں نے ادھر ادھر اور صحابہ سے بھی بات کی، بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، سرکار نہیں ملتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آخر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ہاں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ تم جو بن ٹھن کے آئے ہو نا، سرکار کو یہ بات اچھی نہیں لگی، چلو انہی سادہ کپڑوں میں چلو سرکار کے پاس، انگوٹھیاں اتارو سونے کی، کنگن سونے کے اتارو۔ اب یہ سادہ لباس میں سرکار کے پاس پہنچے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا جب تم پہلے آئے تھے نا تمہارے ساتھ ابلیس بھی تھا، ابلیس بھی تھا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں نبی کو غیب کی باتوں کا پتہ نہیں چلتا، فرمایا تمہارے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ اب انہوں نے
جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سوالات شروع کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، اب زیادہ کیا عرض کروں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا اللہ کے بیٹے کیسے ہیں یہ تو بتاؤ، کیونکہ بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوئے۔ فرمایا بغیر باپ کے تو آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، بیٹا تم کیسے کہتے ہو؟ پھر اسی دوران میں مباہلہ والی آیتیں نازل ہو گئیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں بھائی کیا مرضی ہے تمہاری۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مشورہ کرنے دیجیے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ مشورہ کرنے گئے، دوسرے دن کا آن کر کہہ گئے تھے نا۔ مشورہ کر کے جب واپس آئے تو ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پاس بلا لیا تھا حضرت علی کو بھی، حضرت فاطمہ زہرا کو بھی، حسنین کریمین کو بھی۔ یعنی کسی میدان میں ہم بھی پہلے کچھ اور سمجھتے رہے، اب ذرا کچھ اور پڑھا نا گہرائی سے، کوئی میدان نہیں سجا تھا، مباہلہ کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کچھ نہیں گئے نہیں وہاں۔ سرکار نے لیکن پہلے ان کو بلا لیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب کبھی وقت آئے نا دعا کا تو آمین کہنا تم نے بھی، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اب انہوں نے جو مشورہ کیا نا آپس میں وہاں جان کر کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہیں یہ اللہ کے سچے نبی۔ اب اگر مبالغہ ہو گیا، انہوں نے بد دعا دے دی تو تم سب کی رگیں کٹ جائیں گی، آگ برسے گی آگ تمہاری وادی پر، اس لیے کچھ دے دلا کر نہ صلح کر لو۔ وہ یہ طے کر کے آئے اور انہوں نے کہا جی ہر 6 مہینے بعد ہم آپ کو نا 1000 جوڑے کپڑوں کے دیا کریں گے، ایک سفر کے مہینے میں اور ایک رجب کے مہینے میں۔ تو اس طرح مبالغہ ہوا نہیں تھا، لیکن تیار تھے سارے۔ اب یہاں ایک بات کی طرف غور کیجئے، اگر کبھی ہمارا مناظرہ ہو کسی کے ساتھ بھی، تو ایک ہوتی ہے مناظرہ کرنے والی ٹیم۔ تو میدان مناظرہ میں صرف مناظرہ کرنے والی ٹیم ہی جاتی ہے یا کچھ اور لوگ بھی جاتے ہیں ساتھ؟ اور لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو یہ کہنا کہ صرف ٹیم ہی تھی وہاں باقی کوئی نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ اب یہ آپ نے خلاصہ سن لیا، کچھ اور بھی کہوں گا لیکن پہلے ترجمہ کر لیں اس کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو اس نے پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم قال لہ کن، پھر فرمایا بن جا، فیکون، تو بن گیا۔ الحق من ربک، اے سننے والے یہی سچ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکم من الممترین، پس مت بن جا تو شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک، اے محبوب تو جو بندہ جھگڑے تجھ سے فی ہے عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، فقل، تو تو فرما، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاویں اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو،
برابر چل رہا ہے نا. ہم بلاویں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاویں اور تمہاری عورتوں کو بلاویں. ہم بھی ادھر عورتوں کو لائیں گے، تم بھی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی خود آئیں گے اور تم نے بھی خود آنا ہے. کئی بار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے جلسے پر جانا ہوتا ہے، کوئی مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی، ہم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی خود آئیں گے، تم بھی خود آنا. نحمیر اگر یاد ہو نا کسی کو تو وہ پڑھ لے. یہ نفس عین، یہ نفس کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. جاء زید نفسہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زید بذات خود آیا، زید بذات خود آیا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ انفسنا وانفسکم، ہم بھی خود آئیں گے، تم بھی خود آؤ گے. ثم نبتہل، پھر ہم نہایت عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ابتحال کا معنی ہے گڑ گڑانا، رونا، عاجزی کرنا، جسے مبالغہ کہا گیا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم ڈالیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. یہ ہے آیت کا خلاصہ، ترجمہ، اور آپ پیچھے خلاصہ آپ سن چکے ہوں. شیعہ حضرات اس کو بڑا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ابناءنا سے مراد ہیں حسنین کریمین. ہم حسنین کریمین کو لے کے آئیں گے. وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم کس کو لاؤ گے؟ اگر یہاں معین افراد ہیں تو وہاں بھی تو معین ہونے چاہیے نا. جب مناظرہ ہوتا ہے تو مناظر مقرر ہوتا ہے نا، صدر بھی مقرر ہوتا ہے اگر صدر بنانا ہو. اور معین کون ہے، معاون کون ہے، یہ بھی تو مقرر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ ایک طرف سے مقرر ہو تو دوسری طرف سے مقرر نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی اپنے بیٹے لائیں گے، تم بھی اپنے بیٹے لے کے آؤ گے. آؤ تو بتاؤ، ادھر سے تو مقرر تھا تو ادھر سے کون؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم بھی اپنی عورتیں لائیں گے اور تم بھی اپنی عورتیں لاؤ. یہاں سے تم نے مراد لے لیا صرف حضرت فاطمہ، تو ادھر سے بھی برابری ہونی چاہیے نا. ادھر سے کون آئے گی؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اصل جھگڑے والا لفظ یہ ہے. یہ ہم بھی اپنے نفس کو لائیں گے اور تم بھی اپنے نفس کو لاؤ گے. شیعہ کہتے ہیں یہاں نفس سے مراد ہے نفس رسول یعنی علی. ہم علی کو لے کر آئیں گے، علی ہے نفس رسول. نفس رسول، جو رسول کا نفس ہے وہی حضرت علی برابر ہے نفس رسول. اس کو بنیاد بنا کر ایک آدھ روایت ساتھ جوڑتے ہیں نا، روایت جوڑ کر پھر کہیں گے علی ہے نفس رسول. اور رسول کا درجہ سب نبیوں سے زیادہ ہے تو علی کا درجہ بھی پھر سب نبیوں سے زیادہ ہے. اس کو بنیاد بنا کر حضرت علی کا مرتبہ سب سے زیادہ مانتے ہیں. لیکن یہ پوچھا جائے او یار حضرت علی تو ہو گئے نفس رسول، تو رسول کا اپنا نکاح حضرت فاطمہ سے جائز تھا؟ نہیں جائز تھا، تو نفس رسول کا نکاح کیسے جائز ہو گیا؟ اور یہ تو عرب کا محاورہ ہے. تفسیر معالم التنزیل اٹھائیے،
چچا کے بیٹے کو بھی نفس کہہ دیتے تھے۔ چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں بھی، نفس کس کس کو کہتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ہاں جی، اب یہاں نفس کس کو کہا گیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان میں شان والا رسول بھیجا ان کے نفسوں میں سے، ان کے نفسوں میں سے۔ تو بچوں یہ نفس رسول والی کہانی نہیں چلے گی کہ نفس رسول ہے حضرت علی تو حضرت علی خلیفہ بلا فصل بن گئے، تو حضرت علی جو ہیں یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہو گئے۔ بڑی شان ہے مولا علی کی، لیکن یہ شان کن کے مقابلے میں ہے؟ خارجیوں کے مقابلہ میں۔ اور خارجیوں تم مولا علی کو معمولی نہ سمجھو، مولا مرتضیٰ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغہ کے لیے خود طلب کیا تھا، تو یہ شان ہے نا، لیکن کس کے مقابلہ میں؟ خارجیوں کے مقابلہ میں۔ خارجیوں ایسے مت کیا کرو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے سچا قصہ۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور تو کوئی معبود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو خود پیدا ہوئے ہیں نا۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کا شریک کسی کو نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنانا۔ رب بنانا کیا ہے؟ کہ بندے کی بات کو خدائی بات ماننا کہ اس کو حلال حرام کی اتھارٹی خود بخود ہے، یہ تسلیم کر لینا۔ یہودی مولوی کیا کرتے تھے؟ وہ یہی کرتے تھے نا، اپنی طرف سے مسئلہ حلال کر دینا، مسئلہ حرام کر دینا۔ فرمایا نہیں، بس جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے اسی کو ماننی ہے، بس کسی اور کو رب نہیں ماننا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہہ دو کہ اوے گواہ رہنا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، فرمایا انہوں نے عیسائیوں نے کہا نا آپ کس کے دین پر ہیں؟ فرمایا میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم تو یہودی تھے، حضرت ابراہیم تو عیسائی تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب فرمایا جا رہا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، او اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اور تورات بھی ابراہیم کے بعد آئی، انجیل بھی ابراہیم کے بعد آئی۔ ابراہیم علیہ السلام تو کئی ہزار سال پہلے کے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری کھوپڑیوں میں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہاؤلاء، اور سنتے ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، اور تم اس میں جھگڑتے ہو جس کا تو تمہیں کچھ علم تھا۔ یہ تورات کے مسائل تمہیں کچھ معلوم ہیں، انجیل کے مسائل تمہیں کچھ معلوم ہیں، تم ان میں تو جھگڑتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اس مسئلے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے تمہیں کیا پتہ ہے؟ کیوں جھگڑتے ہو ان کے بارے میں؟
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سنو، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر باطل سے الگ تھے، مسلمان تھے۔ حنیف کا معنی پہلے بیان کر چکا ہوں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں کی نسبت زیادہ حق ابراہیم کے ساتھ کس کا ہے؟ للذین اتبعوا، ان کا جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت رکھنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ اولیٰ ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتا ہے ایک گروپ اہل کتاب کا، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ کاش تمہیں گمراہ کر دیں۔ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کوششیں جو کرتے ہیں نا، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے جاتے ہیں، اپنا ہی بیڑا غرق کرتے جاتے ہیں، اور انہیں سمجھ تک نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، تم خود گواہ ہو، تورات و انجیل کے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں، تو تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، بوجھتے ہو۔ یہ یہودیوں نے ایک سازش تیار کی۔ ہم نے بھی نا کئی بار سازشوں کا شکار ہوئے ہیں۔ جلسوں پر جاتے ہیں نا تو مخالفین 15-20 نہ اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب تقریر شروع ہوتی ہے نا تو پھر منہ بسورتے ہوئے چلے جاتے ہیں تاکہ دوسروں پر اثر پڑے، یار ادھر مطلب تقریر کے کم دی کوئی نہیں۔ اس طرح کرتے ہیں سازشیں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا اہل کتاب کے ایک گروپ نے، آمنوا بالذی انزل، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری گئی، علی الذین آمنوا، مومنوں پر، وجہ النہار، صبح کو، صبح کے وقت ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں نہ انکار کروں، منہ بڑھا کے اٹھ پاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باقی بھی واپس پلٹ آئیں۔ ولا تؤمنوا، اور یہ بھی کہتے تھے، یہ ذرا آیت کو غور سے دیکھ لینا، اہل کتاب اپنے بندوں کو کہتے ولا تؤمنوا، ماننا نہیں، الا لمن تبع دینکم، ہاں مگر اس کو ماننا جو تمہارے دین کی اتباع کرے۔ مسلمانوں کا دین اور ہے، ان کو ماننا نہیں ہے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ درمیان میں ہے جملہ معترضہ، فرما دے حبیب کہ ہدایت تو پھر اللہ ہی کی ہدایت ہے نا۔ اچھا اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ اوے صرف اپنے دین کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اوے یہ بھی نہیں ماننا، قرآن کی طرف دھیان کرو وگرنہ پھر پھسل جاؤ گے، اور یہ بھی نہیں ماننا کہ دیا جائے گا کسی کو وہ چیز جو تمہیں دی گئی ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے، بالکل نہیں یہ مننا۔ او یحاجوکم عند ربکم، ایسی بات نہ کرنا
جس سے یہ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت پیش کر سکیں۔ ایسی بات نہ ماننا کہ ساڑی کتاب بھی لکھے ہے یہ ہوئی اللہ دے رسول نے، نہیں تو یہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ رب العالمین یہ جانتے بوجھتے انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ قل ان الفضل بید اللہ، فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من، اہل کتاب میں سے ایک وہ بھی ہے، ان تأمنہ بقنطار، اگر تو اسے امین بنا دے ڈھیروں خزانے پر، یؤدیہ الیک، وہ ادا کر دے گا اسے، تجھے عطا کر دے گا۔ تم نے کسی کے پاس لاکھ روپیہ رکھوایا ہے، ایسے بھی اہل کتاب ہیں جو مانگنے پر واپس کر دیتے ہیں۔ ومنہم من، اور ان میں سے وہ بھی ہے، ان تأمنہ بدینار، اگر تو اس کو 1 دینار پر امین بنائے نا، لا یؤدیہ الیک، وہ تجھے نہیں دے گا، الا ما دمت علیہ قائما، ہاں ایک صورت میں دے گا، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ میں تو پیسے لے کے ہی ہٹنا نہیں تھے، میں نہیں ہٹنا۔ ذالک، یہ کیوں کرتے تھے؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو مشرک ہیں نا، ان کا مال شال ہڑپ کر جائیں تو اللہ نے ہمیں کچھ نہیں پوچھنا، جائز ہے ان کا مال۔ پھر دیکھو ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا، وہ کہتے تھے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور پرہیزگاری کی، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔